وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حضرت خواجہ شاہ صاحب کے دربار پر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. حضرت مولانا محمد شکیل احمد قادری صاحب، حضرت مولانا محمد ظہیر احمد نقشبندی صاحب اور دیگر احباب رونق افروز ہیں. میری دعا ہے آپ حضرات کی اس کاوش کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ آپ نے جتنا انتظار کیا ہر گھڑی میں اللہ آپ کو کروڑوں ثواب عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت معجزات عطا فرمائے ہیں. ان معجزات میں سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بڑا منفرد معجزہ ہے کہ جس ایک معجزے میں آگے بہت سے معجزات کا نظارہ موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا اور وہ دیدار عرش پہ بلا کے کرایا. قیامت کے دن تو رب ذوالجلال تمام اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا اور انشاءاللہ ہم سارے دیدار کریں گے، مگر دنیا میں صرف اور صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں صرف آپ نے ہی اللہ کا دیدار کیا ہے. اس کے نتیجے میں جو نور خدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کو جو کچھ میسر آیا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دیدار چاہا تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر جلوہ گرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لوگے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب رب ذوالجلال نے پہاڑ پہ جلوہ گرایا تو اس کے نتیجے میں طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اب جس وقت ان کو ہوش آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے
اجتماع میں اس چیز کو بیان کیا کہ اگرچہ وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکے تھے اور ڈائریکٹ کوئی ایک جلوہ بھی نہیں دیکھا تھا، بالواسطہ ایک جلوے کا مشاہدہ ہوا کہ وہ پڑا تو پہاڑ پہ تھا، آپ نے اس کو دیکھا اور پھر بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اس جلوے کا فیض اتنا تھا، کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی لیلۃ الظلمہ مسیرۃ عشرۃ فراسخ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیری راتوں میں 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے۔ اس قدر اللہ کے نور کا سرما آنکھوں کے لیے مفید ثابت ہوا۔ کانا یبصر یہ ماضی استمراری ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب چاہتے تھے جس رات میں بھی انہیں اللہ نے دائمی صلاحیت عطا کر دی تھی، اور پھر بڑا کوئی ہاتھی جیسا جانور نہیں، چیونٹی دیکھتے ہیں، قریب نہیں دور، اور وہ بھی 30 میل دور، اور دن کو نہیں رات کو، اور رات بھی وہ کہ جو چاندنی رات نہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کلیم جنہیں دیدار نہیں ہوا، ایک جلوہ بالواسطہ انہوں نے دیکھا، بے ہوش بھی ہو گئے، اس کے باوجود انہیں اتنا فیض ملا کہ اندھیری راتوں میں 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے۔ تو جو عرش پہ پہنچے اور اللہ کا دیدار کیا، کروڑ ہا جلوے دیکھے، اور اس کے بعد ما زاغ البصر وما طغى، بے ہوش ہونا تو درکنار، آنکھ جھپک ہی نہیں رہے تھے اللہ کا دیدار کرتے ہوئے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو جو دیدار نہ کر سکے بے ہوش ہو گئے، اور ایک جلوے کو بالواسطہ دیکھنے سے اتنا انہیں فیض ملا کہ اندھیری راتوں میں 30 میل دور چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے۔ تو جنہیں رب ذوالجلال نے عرش پہ بلا کے اپنی ذات کا دیدار کرایا، تو پھر دنیا کی کون سی شے ان کی آنکھوں سے چھپ سکتی ہے؟ تو اس معجزے سے اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی عقائد ہیں نبوت کے لحاظ سے، وہ سارے ثابت ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ کہا، وہ کہہ رہے تھے دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، کہ مجھے ایک بار اللہ نے اتنا اپنے قریب کیا جتنا نہ پہلے مجھے قرب ملا اور نہ بعد میں ملا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف کانا یا جبریل، جبریل وہ کیسا قرب تھا کہ جس پہ تمہیں اتنا فخر ہے کہ رب نے تمہیں اپنے بہت قریب کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کانا بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے باقی رہ گئے تھے۔ یعنی اس سے پہلے کبھی 80,000 ہوتے تھے، کبھی 1,00,000 ہوتے تھے، کبھی اس سے بھی زائد پردے ہوتے تھے۔ صرف ایک موقع ایسا تھا کہ رب نے مجھے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، مگر 70,000 پردے پھر بھی درمیان میں موجود تھے، اور یہ جبریل نوری مخلوق ہیں، 70,000 حجابات کا درمیان میں ہونا پھر بھی ان کے وجود کی سلامتی کے لیے ضروری تھا کہ کہیں اللہ کے جلووں سے جل کے راکھ نہ ہو جائیں۔ تو معراج کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سدرہ سے آگے گزرا خورے کبھی 70,000 حجاب من نور، تو میرے بدن سے لگ کے نور کے وہ 70,000 پردے پھٹ گئے، اور میں نے کمان کے 2 سروں سے بھی قریب ہو کے اپنے رب کی ذات کو دیکھا۔ اب جبریل علیہ السلام نور ہے، لیکن ان کے نور کو یہ مقام حاصل نہیں
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو مقام حاصل ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی بے مثل نہیں، نور بھی بے مثل ہے۔ کیونکہ جب سدرہ سے آگے جانے کا مرحلہ تھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا لو دنوت ان ملت اللہ ترکت، اگر ایک پورا بھی، یعنی پنجابی میں پوٹا کہتے ہیں، اتنا بھی میں یہاں سے آگے گیا لہ ترکت، میں جل جاؤں گا۔ یعنی اس سے آگے رب کے جلوے بڑی تیزی سے برستے ہیں تو میرا نور انہیں برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو معذرت کی آگے جانے سے، تو وہ بھی بڑے ادب سے کی، یہ نہیں کہا میں نہیں جاؤں گا، کہا جا کے بھی ساتھ نہیں دے پاؤں گا، میں بھی جل جاؤں گا اور محبوب آپ بھی پھر اکیلے ہی جائیں گے، تو پھر اچھا یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دے اور آپ آگے تشریف لے جائیں۔ تو جبریل علیہ السلام کا نظریہ یہاں سے ثابت ہوا کہ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ان کا نور میرے نور جیسے ہی ہے تو خیر خواہی فرض تھی، کہتے آگے نہ میں جا سکتا ہوں نہ آپ جا سکتے ہیں، بس یہاں تک ہی آنا تھا، اور میں سارے امت کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، بس یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ لیکن جبریل کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا، اگلی راہیں رب نے بنائی ہی آپ کے لیے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ میرا نور اور ہے، میرے نبی علیہ السلام کا نور اور ہے۔ اور جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ جبریل تو آگے جانے سے معذرت کر رہے ہیں، تو آپ فرما سکتے تھے کہ جبریل تم ہی تو میرے وزیر ہو آسمانوں پر، جنہوں نے مجھے دورہ کرانا تھا، وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء، زمین کے دو وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور جبریل یہ آسمان کا ایریا یہ تیری وزارت کا ہے، اور تم مجھے دار ام ہانی سے بلا کے لائے ہو اور اب کہتے ہو میں آگے نہیں جا سکتا، تو پھر میں بھی یہیں رک جاتا ہوں، آگے نہیں جاتا۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اگر کوئی تمہارا کام ہو تو بتاؤ، میں وہ بھی کروا کے لے آؤں گا۔ آپ کا اپنا عقیدہ بھی اپنے نور کے بارے میں یہ تھا کہ جبریل تمہارا نور اور ہے، میرا نور اور ہے۔ اب اس سے آگے 70,000 حجابات ان سے گزر کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رب ذوالجلال کے دیدار کے لیے گئے اور اتنا قریب ہو کے دیکھا کہ کمان کے دو سروں سے بھی قریب ہو کر رب ذوالجلال کا جب دیدار کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے جل جانے کا خطرہ تھا کہ میں سدرہ سے آگے گیا تو جل جاؤں گا، اور سرکار سدرہ سے آگے 70,000 حجابات کے پار جا کر رب ذوالجلال کا دیدار کر رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے؟ اس صورتحال میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کیا، ما زاغ البصر وما طغى، بے ہوش ہونا تو درکنار، گھبراہٹ تو درکنار، سرکار تو آنکھ ہی نہیں جھپک رہے، اور رب ذوالجلال کا دیدار کر کے واپس لوٹے ہیں۔ جسم تو جسم رہا، جو لباس تھا وہ بھی سلامت تھا، جبہ بھی سلامت تھا، امامہ بھی سلامت تھا۔ جہاں جبریل کو خود جل جانے کا خطرہ تھا وہاں اس نور کے کپڑے بھی سلامت تھے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر، اس سے عظمت نبوت کا اظہار ہوتا ہے، اور عقائد اہل سنت کا اس میں ہر جہت میں ثبوت موجود ہے۔ اور یہاں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآنی نقطہ نظر سے ایک جلوہ عرش سے چلا تھا، طور پہ پہنچا تھا، طور عرش پہ نہیں گیا تھا، جلوہ طور پہ آیا تھا، اور وہ جلوہ بھی ایک تھا، اور طور پہاڑ تھا، مگر وہ پہاڑ ہو کے ایک جلوہ بھی برداشت نہ کر سکا۔ اور ادھر ہمارے آقا علیہ السلام طور پہ نہیں تھے، عرش پہ تھے، اور ایک جلوہ نہیں کروڑ ہا جلوے دیکھ رہے تھے۔ تو طور تو ایک جلوہ بھی برداشت نہ کر سکا، اور حضور کروڑ ہا جلوے برداشت کر گئے، تو پتہ چلا طور کا معاملہ اور ہے اور حضور کا معاملہ اور ہے۔
اور یہاں جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، ہم انہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ پہلے اپنا تقابل طور سے تو کریں کہ جو پتھر ایک ضرب کو برداشت کر لیتا ہے، کیا تم اتنی ضرب برداشت کر سکتے ہو؟ تو پتھر تو بہت بڑے ہتھوڑے کی بھی ضرب برداشت کر سکتا ہے، لیکن منکر نور نبی تو ہتھوڑی بھی اس کی ہڈی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور ادھر پتھر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا اور حضور مسکراتے ہوئے رب کا دیدار کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ عقل میں آ ہی نہیں سکتی، اتنی ورا ہے، اور اس قدر رب ذوالجلال نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ سب کچھ جو 70,000 سال سے زائد اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کو اپنے دربار میں قیام کروایا تھا، ابھی کائنات بنی نہیں تھی، اللہ نے اس وقت ہی اس نور کو یہ جلوے برداشت کرنے کی عادت ڈالی تھی، کیونکہ اللہ کو ازل سے پتا تھا کہ صرف ایک ذات کو میں نے عرش پہ بلانا ہے، ایک ذات کو بلانا ہے آیات دکھانے کے لیے، اور اگر وہ آئیں اور آگے سے بے ہوش ہو جائیں تو پھر تو مطلب ہی پورا نہیں ہوگا، یا بے ہوش نہ ہو صرف گھبراہٹ ہو تو ہم تو بلائیں گے خوش کرنے کے لیے، اور آگے ان کے لیے اس میں گھبراہٹ ہو تو یہ معاملہ صحیح نہیں رہے گا۔ اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں مصنف عبد الرزاق میں وہ حدیث موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے 1000 سال تک آپ کے نور پر اپنے نور کے جلوے ڈال کے اس نور کو سیراب کیا اور اس کو توانائی بخشی تاکہ عرش پہ مجھے دیکھنے آئے، جبریل تو نہیں دیکھ سکیں گی آ کے کہ ان کا نور اور ہے، مگر ان کا نور ایسا نور ہونا چاہیے کہ گھبراہٹ نہ ہو بلکہ مجھے دیکھتے بھی رہے اور مسکراتے بھی رہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس پر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ایک بڑی عجیب چیز لکھی، کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا تو آگے نیچے آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر صوفیہ کہتے ہیں اگرچہ معراج کرنا، عرش پہ جانا ایک وہ شان ہے جو سرکار کے سوا کسی کی نہیں اور بہت بڑی شان ہے، کہتے ہیں لیکن جا کے پھر واپس آنے کو مان لینا یہ اس سے بھی بڑی شان ہے، کیونکہ اتنی بلندی پر پہنچ کے پھر اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں بیٹھنے کو پسند کر لینا یہ بہت بڑی بندہ نوازی تھی۔ تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری کہتے ہیں عام کوئی مصنف ہو تو اس کی علیحدہ بات ہے، یہ وہ گنج بخش ہیں کہ جب لاہور والوں نے کسی نے مسجد کے قبلے پر اعتراض کیا تو گنج بخش نے کعبہ انہیں لاہور سے ہی سامنے دکھا دیا۔ تو وہ داتا گنج بخش کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام نے واپس آنے سے انکار کر دیا کہ میں تو اب نیچے نہیں جاؤں گا، کہ رب اگرچہ جلوے تیرے میں پہلے بھی دیکھتا تھا، چونکہ حدیث میں ہے ابھی تو اندہ ربی یطعمنی ربی ویسقینی، میں رات رب کے پاس گزارتا ہوں، رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ تو کہا اگرچہ جلوے پہلے بھی دیکھتا تھا مگر محبوب جو لذت دیدار آج آئی ہے یہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی، تو پہلے تو مجھے زمین پر کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اس مقام پر آ کے اور یہ دیدار کر کے اب زمین پہ میرا دل نہیں لگے گا، اب مجھے زمین پہ اجنبیت محسوس ہوگی، لہٰذا میں نہیں جانا چاہتا۔ تو رب ذوالجلال نے کہا ہم تجھے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، تو میری قدرتیں کامل ہیں، اگر میں دار ام ہانی سے عرش پر بلا کر اپنا دیدار کرا سکتا ہوں تو نماز پنجگانہ میں فرش پر بھی تجھے اپنا آپ دکھا سکتا ہوں۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں سرکار آئے تب
جب 5 نمازوں میں عرش والے دیدار کا وعدہ کیا رب نے کہ میں وہیں تجھے اپنا دیدار کراؤں گا۔ اب دیکھو اگر گھبراہٹ ہوتی تو کہتے ہیں رب میں نے جو آنا تھا آ گیا، میں نے زیارت کر لی، اب مجھے جلدی اجازت دو میں واپس جاؤں۔ لیکن یہ تو واپس آنے سے انکار کر رہے تھے، اس قدر ان انوار و تجلیات میں مستغرق تھے۔ تو یہاں داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے اس قول کے بعد پھر حدیث سے اس کی دلیل کو بھی ذکر کیا کہ ایسا واقعی ہوا تھا اور اس کے نتائج تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں۔ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے کرتے پہاڑی علاقے میں جہاد کے لیے چلتے ہوئے تھک جاتے تھے تو فرماتے تھے یا بلال ارہنی بالصلاۃ، بلال ذرا اذان پڑھو تھکاوٹ دور کر لے۔ داتا صاحب کہتے ہیں ہماری نماز اور ہے، آپ کی نماز اور ہے۔ اب آگے رمضان آئے گا تو کتنے لوگ ہیں جو انتظار میں ہوں گے کہ قاری صاحب رکوع میں جائیں تو ہم بھی شامل ہو جائیں۔ ہم نماز پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، لیکن سرکار تھکے ہوئے ہوں نماز پڑھیں تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ارہنی بالصلاۃ، اذان پڑھو بلال تاکہ تھکاوٹ دور کر لے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں اس لیے یہ تھکاوٹ دور ہوتی تھی کہ نماز میں عرش والا دیدار ہو جاتا تھا۔ یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت اور اللہ کے دربار میں مقام و مرتبہ ہے، اور ہماری یہ قسمت ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال نے نبیوں میں بھی منفرد مقام عطا فرمایا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی بڑی عظمتیں ملی اس معراج کی وجہ سے۔ یہ جو ہم روزانہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ روزانہ جو شہادت ہم کلمے میں، نماز میں، خطبے میں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں، تو گواہی شریعت میں تب دی جاتی ہے جب کسی چیز کو، کسی واقعے کو جاگتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا جائے۔ تو رب کو نہ ہم نے دیکھا نہ ہمارے بڑوں نے دیکھا، تو ہمارا اشہد اس کا مطلب کیا بنا؟ الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدۃ، یہ ہماری شریعت ہے کہ اگر دیوار کے پیچھے کسی کی آواز بھی آ رہی ہو اور ہم پہچان رہے ہو کہ فلاں بندہ بول رہا ہے، لیکن شریعت کہے کہ اس پر کوئی گواہ ہونا چاہیے کہ پیچھے کون بول رہا تھا، ہم اس طرف والے گواہی نہیں دے سکتے چونکہ دیکھ نہیں رہے تھے، صرف سن رہے تھے۔ گواہی تب ہوگی جب دیکھ بھی رہے ہوں۔ تو ادھر اشہد روزانہ کہتے ہیں اور اس پر ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور سچا بولیں گے تو ثواب ملے گا۔ تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو کروڑوں لوگ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس گواہی کی اصل سند معراج کی شب نے عطا کی ہے۔ ایک ہوتی ہے شہادت، ایک ہوتی ہے شہادت علی الشہادت، جنہیں خود چاند نظر آیا، ان سے ان لوگوں نے گواہی لی جنہیں چاند نظر نہیں آیا۔ تو اس دیکھنے والے سے جس نے گواہی لی، آگے اس نے جا کے اگلے گاؤں والوں کو گواہی دے دی کہ چاند نظر آ چکا ہے۔ تو اگرچہ ہم نے ڈائریکٹ تو نہیں دیکھا، لیکن جنہوں نے ڈائریکٹ دیکھا ہے ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس بنیاد پر ہم کیوں نہ کروڑوں جشن منائیں اس شب معراج کے کہ جس نے ہمارے ایمان کو بھی سہارا دیا ہے اور اتنی بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ 21 مارچ کو انشاءاللہ لاہور میں کل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں جو سنی تشخص آج مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو انشاءاللہ اجاگر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر